والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدر محترم حکام صاحبان مصفق اساتذہ اکرام دور دراز سے آئے ہوئے مہمان آنے اعظام میرے پیارے دوستوں میں اس سالانہ پروگرام میں جس عنوان پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اس عنوان کا نام اخلاص کی اہمیت اسلام میں عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے نماز ہو یا روزہ زکوٰۃ ہو یا حج کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو وہ عبادت نہ صرف بیکار ثابت ہوگی بلکہ الٹے وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گی مسند احمد کی ایک حدیث میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دکھانے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے اس نے بھی شرک کیا غور کیجئے میرے بھائیو دکھاوے کی نماز اور روزہ کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے کیونکہ جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو پھر اس میں کسی بندے کو دکھلانے کے مطلب یہ ہے ہم نے اس عبادت میں اس کو بھی شریک کر لیا بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اگر نیت صحیح ہے تو اللہ کا خوش کرنا مقصود ہے تو ثواب بھی پورا ملے گا اور اگر نیت کسی کو دکھانا ہے ریا و نمود ہے تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے میرے عزیز بھائیوں جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو لیکن نمک نہ ہو تو کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوتا ہے اسی طرح عبادت بظاہر کتنی ہی خوشنما کیوں نہ ہو اگر اس میں اخلاص ہی نہ ہو تو وہ بیکار ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ایسی نمازیوں کے لیے ویل ہے بربادی ہے جو اپنے نماز سے غافل ہوتے ہیں دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں ایک حدیث جو صحیح مسلم میں وارد ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا اس کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت یاد کرائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کا کیا میں تیرے راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اللہ فرمائے گا کذبتا تو جھوٹ بول رہا ہے تو نے یہ سب صرف اس لیے کیا تھا تو صرف اس لیے لڑتا رہا لوگ تجھے بہادر کہے اور بہادر کہا بھی گیا پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی فرشتوں کو حکم دے گا اور ایک گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر وہ شخص لایا جائے گا جس نے علم دین سیکھا اور سکھایا تیرے لیے قرآن پڑھا اللہ فرمائے گا کذبتا تو جھوٹ بول رہا جھوٹا ہے تو صرف اس لیے علم حاصل کیا تھا لوگ تجھے عالم کہے تو نے قرآن صرف اس مقصد سے پڑھتا تھا لوگ تجھے قاری کہے عالم اور قاری کہا بھی گیا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے شخص کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر ایسا شخص لایا جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے خود علی سے نوازا تھا مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد لانے کے بعد پوچھے گا بتا تو نے ان نعمتوں کا کیسے ذریعہ عمل کیا وہ کہے گا جہاں جہاں مال خرچ کرنا تیرے نزدیک محبوب تھا میں نے ہر ایسی جگہ کو خرچ کیا کوئی مصرف نہیں چھوڑا اللہ فرمائے گا کذبتا تو جھوٹ بول رہا ہے تو نے یہ سب صرف اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا تجھے سخی کہے اور دنیا میں تجھے سخی کہا بھی گیا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نیک کام اخلاص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما آمین